السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہترین بیان سناتا ہوں جسے سن کر ہم سب کو بھی سبق ملے گا۔ چلیے دوستو اس بیان کو مل کر ہم سب سنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پاس سونے کے لیے سانس لینے کا وقت نہیں، لیکن دو ارمان ایسے ہیں، اللہ اکبر 400 چھروں کے باہر کر دو برداشت ہو جائے گا، لیکن دو اللہ اکبر دو ایسے ارمان ہیں جو اللہ اکبر اندر سے چیر کر ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ارمان بڑھاپا جلدی لے آئے۔ مولانا آج عبدالحنان کا ارمان یہ ہے، اگر ماں زندہ ہوتی، اگر آپ ابا زندہ ہوتا، جن کے پاس جتی گٹھوانے کو پیسے نہیں تھے، آج اس مقام کے اوپر دیکھ لیتے، رب اکبر کی قسم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاتا۔ یہی تو ہمارے پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے۔ اور جن کے پاس ہے کوئی نہیں، قدر نہیں کرتے ہیں۔ چرپائی مسجد سے جنازے والے آنے کی دیر ہے، رب اکبر کی قسم انسان کو مال اولاد کے ہوتے ہوئے اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ بے شک کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، مکان دکان والے، کاروبار کھیت کھلیان والے ہو، اتنا سا بیج لا کے زمین کے اندر بو دیا، جب آہستہ آہستہ بوٹا تیار ہوا، جوانی سے پہلے، پورا پروان چڑھنے سے پہلے اس نے پھل دینا شروع کر دیے۔ پھل دیتے دیتے جب بوڑھا ہونے لگا، درخت جھکنے لگا، کس نے ادھر رسا ڈال کے ادھر کھونٹی کے ساتھ دیوار کے ساتھ باندھ کے پھر رسا درخت کو سیدھا کر دیا، پھر ادھر کو جھکنے لگا، پھر رسا ڈال کے ادھر کو سیدھا کر دیا۔ اور نوجوانوں اس درخت میں ایک نصیحت ہے، فرمایا ماں باپ جب پھل دیتے دیتے جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف آ کے جھکنے لگے تو 4 بچے چاروں طرف سے پیار کا ایسا رسا ڈالو کہ ماں باپ کی کمر کو جھکنے نہ دو۔ جس دن خدا کی قسم ان کی کمر جھک گئی، ان کی ٹہنیوں سے پتے خدا کے اندر تبدیل ہو گئے، ایسی والے کمروں کے اندر بھی سکون کو ہی نہیں آئے گا۔ ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹے تیری مرضی، ہر معاملے میں کہتے ہیں بیٹی تیری مرضی۔ ایک زندگی کا فیصلہ، میری بیٹیوں تم بھی اور میرے جوانوں تم بھی، ایک زندگی کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرنا، ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ جب یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈالو گے، اللہ کی عزت کی قسم ان کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کوٹ میرج کر کے لے آیا، اپنی مرضی سے لے آیا، 4 آدمی ہمیں چپکے سے باہر سے بھگا کے لے آیا، لیکن تیرے باپ نے پیٹ چھپانا ہے، تن ڈھاکنا ہے، تیرے ماں باپ نے کوئی نہ تجھے رکھے، تیرے ماں باپ تو رکھیں گے، کیونکہ تو اسی گلشن کا پودا، اسی کیاری کا پھول ہے جنہیں دودھ پلا کر پروان تجھے چڑھایا۔ اللہ اکبر، اپنی مرضی کرے گا، عزت سے گھر تو لے آئیں گے، لیکن معاشرے کے اندر تیرے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری بیٹی، میری بہن، اگر زندگی کا خاندان کے اندر جیون ساتھی تلاش کر لیا، تجھے پسند آ گیا، اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے، جیسے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کی رہنمائی لے لے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو سمجھ لے بہتری ہے، اگر نہ کر دے تو سمجھ لے قدرت کے فیصلوں میں اللہ کو اختیار ہے۔ کتنا بڑا بڑا نازک موڑ کے اوپر ایسا جاہلانہ فیصلہ کر بیٹھتی ہو، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی قسم اٹھاتی ہو، خود قدم اٹھ جاتا ہے۔ اے میری بہنوں، کوشش کرنا، کچھ باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، ہر چیز کا سودا کر لینا، غیرت کا سودا نہ کرنا۔ بصیر پور سے لے کر پاکستان سے باہر تک اندر باہر آیا گیا پھرا، رب اکبر کی قسم ہے پوری دنیا کی پروڈکٹ تو نظر آئی، کسی دکان پہ مجھے غیرت کوئی نظر نہیں آئی۔ بے شک کاروبار آج کل ختم ہو جائے گا، لیکن غیرت ایک دفعہ گھر سے چلی جائے، صدیوں لگ جاتے ہیں، پلٹ کے واپسی کا نام نہیں لیا کرتی۔
دوسری بات کہوں گا، اب یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہو، اللہ نے تمہیں بہت بڑا عہدہ عطا فرمایا، ایک اس پہ گھمنڈ نہ کرنا، تمہیں جاہل ملے، عاقل ملے، پڑھا لکھا ملے، اللہ اکبر، اگر غیر علم والا ملے تو اپنے علم کا کمال دکھائیو، اپنے پڑھنے کا کمال دکھائیو۔ اگر تو عام عالمہ بن کے جا رہی ہے، تیرے علم کی برکت سے اللہ اسے عابد بنا دے، اللہ اکبر، زاہد تقوی والا بنا دے۔ یہ نہ ہو کہ 4 دن کے بعد آ جائے کہ میری نبتی کوئی نہیں۔ آج مدارس کے اندر پڑھنے والیاں بہت شکوہ آ رہا ہے، بہت گلہ ہو رہا ہے کہ طلاق کی شرح عالمہ کے اندر بن رہی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی بخاری پہ ناز کرتی ہے، گھر گرہستی کو بھول جاتی ہے۔ خبردار خبردار خبردار، گھر پہلے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہوگا، اس سے بڑا عزت والا کون ہوگا، جس کا دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی لے کے آ رہی، ہنڈی لے کے، سالن لے کے آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ جو عورت چل کے آ رہی ہے، اس کو 2 بشارتیں دے دو۔ اما خدیجہ الکبریٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے، کہہ رہے جو بنگی سدھی چل کے آ رہی ہے، اسے اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا کہہ دو ہے کہ جبرائیل بھی اور اللہ جل شانہ اسے سلام کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تیرے لیے روٹی یہ پکاتی ہے، تیرے لیے کھانے لے کے آتی ہے، آپ کا انتظار یہ کرتی ہے۔ اور اس کو دوسری خوشخبری دے دو، اللہ نے ایک موتی کے اندر، جنت کے ایک موتی کے اندر خدیجہ الکبریٰ کے لیے بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے۔ ایک موتی اس کے اندر خدیجہ کا محل ہے، یہ صرف اعزاز خدیجہ الکبریٰ کو ملا۔ اور مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، اے خدیجہ، تو کملی والے کی یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے ساری عورتوں میں منفرد انعام عطا فرمایا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجے کرتی ہے۔ اگر عورت خدمت کرے تو مرد کو بھی اختیار ہے کہ عورت کی بھی خدمت کرے، ضروری نہیں ٹانگیں دباوے، اور دبا بھی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ اگر تیرے سر میں درد ہو، اگر تیرے سر میں تیل یہ لگاوے، تیری ٹانگوں میں درد ہو تو کبھی کبھار کر سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیری وہ تیرا، رب اکبر کی قسم ہے، ان دونوں رشتوں کے درمیان کوئی شک کوئی نہیں۔ جیسے اللہ اپنی توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، اللہ ازواجی زندگی میں تو اسے مرد برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز ملا تو رحمت عالم نے بھی کمی نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ اس کو اچھی طریقوں پکا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا دیا، کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہوگا، ہم دونوں بیٹھ کے آج گوشت کھائیں گے، مزے لے لے کے کھائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، اے عائشہ اس ہنڈیا کا سالن کسی برتن میں ڈال دے، میں نے کسی کے لیے لے کے جانا ہے۔ اماں کہنے لگی میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، مجھے تو کہا تھا بڑے آؤ چاؤ سے پکائیو، ذرا بڑی دل لگی سے پکائیو، ذرا بھنوا کر کے پکائیو۔ اب میں نے پکا دیا، سارے کا سارا ڈبے کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا عائشہ اسے تیار کر دے، کہیں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھی دادکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی نانکوں میں سے آیا ہوگا، کوئی مکے میں رشتہ داروں میں آیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، حق تو میرا نہیں بنتا آپ کے معاملے میں دخل دوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے پتہ لگا، میں صبح ان کی دعوت کر کے آیا، میں نے کہا خدیجہ کی سہیلیوں تم آج کھانا نہ کھانا، محمد اپنے گھر سے عائشہ کے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ سیدہ عائشہ نے سنا، کہنے لگی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ عورت تھی، سوکن ہے نا، وہ کہاں برداشت، سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ اما عائشہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، سوکن نہیں، اس کی سہیلیاں۔ سوچ میں پڑ گیا، عائشہ خاموش کیوں ہوگی رضی اللہ عنہا؟
कहले बस कोई बात नहीं। कन बता तो सही क्या बात, तेरा चेहरा उतर गया। का कमली वाले शौकन होती, खदीजा होती, कोई और बात है। सहेलियों के लिए वो भी खाना मेरे हाथों से। माशाअल्लाह। क्या हुआ? कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी जी, मेरे अंदर कोई कमी है नहीं। हफ्सा में कमी है, उम्मे सलमा में कमी है, ज़ैनब में कमी है, मारिया में कमी है, जवेरिया में कमी है, उम्मे हबीबा में कोई कमी है नहीं। नहीं, फिर क्या बात है? हम 9 अज़वाज मुतहरात के 9 बीवियों के होते हुए तुझे खदीजा क्यों याद आती है? जब भी देखो खदीजा 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 खदीजा। ठीक है, उसके एहसानात हैं, हम जवान हैं, वो बूढ़ी औरत 2 जगह से पहले शादी होके आई। हाला से हुई, अतीक से हुई, 2 जगह से शादी पहले होके आई। बेवा, तीसरी शादी तेरे घर में हुई। हम कवारी खूब रुआई, हमारे होते हुए उसे क्यों याद आती है? अल्लाह। अम्मा कहती बस ये मेरा कहना था। मैंने देखा हुजूर का सर झुक गया, आप खामोश। थोड़ी देर के बाद मैंने चेहरा देखा, पूरी दाढ़ी आंसुओं से भरी पड़ी थी, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कहा अल्लाह के नबी माफ कर दो, मेरी वजह से आपके दिल पे बाहर आया। आपने फरमाया नहीं आयशा, तो कह सकती है तेरा हक है, लेकिन क्या करूं, खदीजा के एहसानात में मोहम्मद को खदीजा नहीं भुलाते। रब अकबर की कसम है, जब मक्के वालों के पत्थर याद आते हैं, मुझे खदीजा का प्यार में नबी की आंखों के सामने आ जाता है। आज 4 बच्चे तेरे कमाने वाले हो गए, तू शौहर को इंसान नहीं समझती। उस वक्त को याद कर जब तू यतीम थी, तेरे पास जहेज कोई नहीं था, ये 400 बरातियों के साथ तुझे लेने चला गया था। अस्पतालों में उठाए ये फिरता था, किराए के मकान में ले फिरता था। अल्लाह अकबर, तेरे लिए पता नहीं कहां से मांग तांग के लाता था। आज 4 बच्चे हाथ पर तनख्वाह ला के रखने लगे, तुझे तेरा शौहर ही अच्छा नहीं लग रहा। खौफ कर खुदा का, ए औरत, अल्लाह ने तुझे अगर सुहागी जिंदगी दी, अल्लाह ने तेरे सुहाग को आबाद किया, अल्लाह ने तुझे शादी के बंधन में जोड़ा, तो अपने लिए बाद में दुआ किया कर, अपने सुहाग के लिए दुआ पहले किया कर। रब अकबर की कसम है, नहीं यकीन आता बेवा के देख ले, घर के अंदर 4 बेटे 4 बहुएं, तुझे रोटी को पूछ ले तो अब्दुल हन्नान का नाम बदल देना। और आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी जरा तमीज के दायरे में रहकर, हो तो मेरे से बड़े लेकिन माजरत के साथ तमीज के दायरे के साथ रहकर अपनी घरवाली को बच्चों के सामने इज्जत के साथ बुलाया करो। जब आप इज्जत नहीं करोगे, आपके बच्चे कहां से इज्जत करेंगे? जब मैं घर के अंदर तू तड़ाक के जनाजे निकालूंगा, तो रब अकबर की कसम है, मेरा घर फिर मुर्दा होगा। मेरे घर के अंदर मेरे अजीजों जिंदगी आएगी, मेरे घर के अंदर इंसानियत नहीं आएगी। बेशक। अगर बच्चा घर के अंदर माँ के साथ बदतमीजी करे, बाप का फर्ज ऐसे रोके, खुदा की कसम बाप का फर्ज है फौरन टोक देगा, खबरदार जबड़ा तोड़ के रख दूंगा, जुबान बाहर से निकाल दूंगा। तेरी जुर्रत कैसी हो अपनी माँ के साथ इस तरह बात करे? फिर मैं देखता हूँ अल्लाह की कसम बेटा फिर कैसे नजर उठाएगा। अगर बेटा बाप के साथ बात करे तो माँ थप्पड़ मार के बात करे कि तेरी जुर्रत कैसे हुई? अल्लाह ने जिसे मेरे सर का ताज बनाया, ये राजी तो खुदा राजी, खुदा राजी तो मुस्तफा राजी, ये नाराज खुदा नाराज है। खबरदार, ऐसे 10 बच्चे इसकी जुत्ती पे कुर्बान कर दूं जो मुझे दुल्हन बना के डोली में बिठा के अपने घर लेके आया है। या तो माँ अपने सामने बच्चों से कहती है अच्छी तरह निबड़ ले, तू ही बाप के पूछ, हाँ हाँ ये मेरा पूत बड़ा हो के तेरे बदले लेगा। किस चीज के बदले? क्या कुफर इस्लाम की जंग है? सारी उम्र रोटियां पका पका के थक गई, हक है तुझे मंजी पर बिठाने के लिए थोड़ी लाया था। मेरी बच्चियों, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो 1.5 उम्र की मेरी माए बहनें बैठी हो, जब रुखसत होते वक्त अपने बाप के घर से शादी के वक्त रुखसत हुई, उस वक्त आधा घंटा तुमने गाड़ी में बैठते लगा दिया। कभी चाचे के गले मिलकर रो रही है, कभी मामू के गले मिलकर रो रही है, कभी ताए के कभी फुप्पी के गले मिलकर रो रही है। ये आड़ कबाड़ तुझे ससुराल में आके बुरा लगा, वहां तो सबसे जफियां डाल के रो रही थी, और जब ससुराल में कदम रखा, ताए चाचे दूर की बात, तुझे माँ बाप भी घर के अंदर बुरे लगने लग गए। बेशक।
وہاں تو باپ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، ابو میرے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، دھکے دے دے کے گاڑی میں بٹھا رہے تھے. تجھے اپنا باپ اتنا لاڈلا کہ اس کے کپڑوں سے چمٹی ہوئی تھی، اور شوہر کا باپ اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اسے ایک چائے کی پیالی کے بعد دوسری بنا کے دینے کو تیار نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا فرمایا؟ اے عائشہ، خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، اگر تجھے غصہ ہے تو میرے پہ اتار لیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر. اماں کہنے لگی، پھر میرا اور حوصلہ بڑھا. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، کیا فرق ہے ہمارے خدیجہ میں اور آپ کے اور خدیجہ میں اور ہمارے خدیجہ میں؟ آپ نے فرمایا فرق کوئی نہیں، تابع دار وہ بھی تھی، تابع دار تم بھی، لیکن خدیجہ اور تمہارے میں فرق یہ، اے عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی. ماشاءاللہ. میں باہر آتا ہوں، گھر آتا ہوں، لوگ مجھے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے باہر جاتا ہوں، لوگ مجھے لینے کے لیے آتے ہیں. اے عائشہ، میں تجھے وہ داستان سناؤں جب خدیجہ کے گھر دولہا بن کے آیا، اتنے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، پتھر دروازے کو ٹکرایا کرتے تھے، تکلیف مجھے ہوا کرتی تھی، آنسو خدیجہ کے نکلا کرتے تھے. جب میں گھر میں آتا، خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایسی پیاری بات کہتی، محمد عربی مکے کی ساری تکلیفیں دکڑے بھول جایا کرتا. اما عائشہ کہنے لگی کیا کہتی؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی، محمد میری عمر تجھے لگ جائے، میں ہوں نا، اللہ اکبر، میرے ہوتے ہوئے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کملی والے تو اپنے مشن کا آغاز کر دے، اختتام اللہ کرے گا. رہی مال کی بات، اللہ کی عزت کی قسم، اگر دینے کی باری آئی، خدیجہ اپنے کپڑے بھی اتار کے تیرے قدموں پہ قربان کر دے گی. چہرہ میرا لہولہان ہوا کرتا، خون میرے سر سے نکلا کرتا. خدیجہ اپنا قمیض پھاڑنے میں، اپنا دامن پھاڑنے میں، اپنے دوپٹے کو لیلو لیر کرنے میں دیر نہیں کیا کرتی، نئے سے نیا جوڑا پھاڑ کر میں محمد کی پٹی کر دیا کرتی تھی. اماں نے آگے ہاتھ جوڑے، سیدہ عائشہ نے، کملی والے آج تیری خدیجہ کو کچھ کہہ دیا، آئندہ ہماری زبان سے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں سنو گے. زندگی یہ ہوا کرتی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے مرد مرا، اللہ اچھا جان چھوٹ گئی، ساری زندگی جتیوں میں پلا، ساری زندگی رلائی ہے. خبردار، ایک ایک جملے اللہ اکبر، یہ اللہ اس کے قبر کے اندر پہنچا رہا ہے. اللہ اکبر، عورت مر گئی، اچھا ہر وقت گھر کے اندر کل کل کرتی تھی، یہ تو آج تجھے کل کل نظر آ رہی ہے. 4 سال اور جی کے دیکھ لے، رب اکبر کی قسم تجھے دن رات کے اندر فرق نظر آ جائے گا. جب 4 بویں تیرے پاس سے گزر جائیں گی، تجھے ایک سردی کے موسم میں چولہا جلا کے روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں. اہلیان بصیر پور 2 باتوں میں ہم ناکام ہو گئے اور 100% فیل ہو گئے. چند ایک گھر بچے جو کامیاب ہے، 2 باتوں میں ناکام. ایک اپنے بارے میں کچھ نہ کر سکے، ایک اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے. مالک کائنات کو خبر تھی، پیدائش انسانی سے پہلے پتا تھا، مال کمائے گا، کاروبار کرے گا، زندگی بنائے گا، لیکن اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کا قرآن مومنوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مال کمانے کے چکر میں اولاد کو بھول نہ جانا، دکان بنانے کے چکر میں، رقبہ بنانے کے چکر میں اپنی قبر کو نہ بھول جانا. اے میرا بندہ، دکان دھری کی دھری رہ جائے گی، کاروبار پڑے کا پڑا رہ جائے گا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. خبردار، پہلے اپنے بارے میں سوچ، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دل کہے یا لیقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. کبھی قیامت کے دن یوں نہ کہے یا لیتنی کنت ترابا. پہلے سوچ لے اپنے بارے میں، ایک ایک چیز کا تُنے آگے حساب دینا ہے. تو میرے پیارو اپنے بارے میں سوچو.
جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، ناظرہ 11 بچیوں نے پڑھا اور عالمہ میرے عزیزو 5 بچیاں، ان کے ماں باپ کی بہت اچھی سوچ تھی، ان کی سوچ پر اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک ایک بچی علم کی لائبریری بنا کر تیار کر دی۔ بس آخری باتوں میں بات کروں گا، میری بیٹی، میری بہن، خدا کے واسطے اب 3 دعاؤں، اپنی دعاؤں میں 3 ہستیوں کو تُنے یاد رکھنا ہے۔ ایک اپنے ماں باپ کی خیر کی دعا، فوت ہو گئے تو مغفرت کی دعا، ایک اپنے ادارے کی جہاں دن رات، جہاں کھایا جہاں پیا جہاں رہی، ایک استاد ادارے کی دعا، ایک ادارے چلانے والے اور پڑھانے والے اور ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والی دعا کو کرنے والوں کو اپنی دعاؤں کے آخری زندگی کے حصے میں بھی یاد رکھنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب ادارے میں آئی تجھے ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، رب اکبر کی قسم ہے جب یہاں سے گئی تجھے صحیح معنوں میں غلام رسول بنا دیا ہے۔ اللہ جب بھی میری دھیرانی تجھے سہولت دے، اللہ اکبر، تجھے اس ادارے کا رستہ یاد ہے۔ آج 5 بچیاں اپنا اصلی گھر چھوڑ کے جائیں گی، اللہ پڑھیں گی تو صحیح بھی امتحان سر پہ ہے۔ اس سال 5 بچیاں خدا کی قسم اپنا مادر علمی چھوڑ کے جائیں گی۔ اے میری بچیوں، یہ ادارہ مولوی زبیر صاحب، فہیم صاحب، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی استانیہ، معلمات کوئی تقاضا نہیں تمہارے سے کرتی، بس اتنا کہتی ہیں، اپنی آنکھوں میں درد بھر کے کہتی ہیں جب یہاں سے جاؤ اللہ تمہیں بادشاہت کرے، اللہ تمہیں اچھی عزتیں دے، اچھے گھرانے دے، اللہ تمہیں اچھے جیون ساتھی دے، لیکن زندگی کی خوشیوں میں اس ادارے کی ترقی کو نہ بھولنا۔ نماز قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدو کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ کہاں دنیا سے گیا، کہاں ادارہ بنایا، کہاں پیدا ہوا، کہاں قبر بنی، آج خدا کی عزت کی قسم ہے اس وقت بیان یہاں ہو رہا ہے، ہمیں تو جو ملا نہ ملا، لیکن اس بیان کا فیض سارے کا سارا شہید کی قبر کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے سالوں میں ایک مائی بھی گھر میں ہوا کرتی تھی، ہاں، زور کے بعد جس کے جنازے اٹھے اور جاتی ہوئی کہہ گئی تھی ہمیں کیا جو تربت میں میلے رہیں گے، شیرے باندھو، شادیاں کرو تمہاری مرضی، پوتے آویں دوتے آویں تمہاری مرضی، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کبھی دل کرے تو پھیرا مار جایا کرنا، لیکن میں ان کے والد گرامی کو کہتا ہوں اللہ کی کروڑوں رحمت اس کی قبر پر ہو جس نے اپنی زندگی کا سمجھداری والا فیصلہ کیا، اپنی نسل کو قرآن کے حوالے کر دیا، قرآن یہ پڑھ رہے ہیں، حدیث یہ پڑھ رہے ہیں، میوے خدا کی قسم اللہ اسے قبر کے اندر کھلا رہا ہے۔ جتنے آج ختم بخاری شریف کے موقع پر آئے ہو، آج عقل والا فیصلہ کر کے جاؤ، اللہ نے پوتے دوتے عطا فرمائے، اللہ نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، اللہ کی قسم آج ہاتھ اٹھا کر قبولیت کا وقت ہے۔ ختم بخاری شریف کے موقع پر جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور میرے پیارو ہو، اللہ سے انسانیت مانگ لو، فقیری مانگ لو۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری فرماتے ہیں عبدالحلال جہاں جایا کر لوگ تجھے دعا کے لیے کہیں کہ اللہ ہم سب کو فقیری عطا فرما دے۔ کل انڈونیشیا کے ساتھیوں میں میری بات ہو رہی تھی، جماعتیں آئی ہوئی تھی، انڈونیشیا کے ساتھی میں بات ہو رہی تھی، بڑے بڑے مل آنر کراچی کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اللہ فقیری عطا فرمائے۔ ایک مل آنر کہنے لگا ڈیفینیشن کیا ہے فقیری کی اور امیری کی؟ میں نے کہا یا اللہ کہہ تو میں بھی بیٹھا لیکن جواب تو مجھے بھی کوئی نہیں آتا، لیکن میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ میں نے کہا امیری اور فقیری میں فرق یہ ہے، امیر کو ارمان یہ رہتا ہے اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، فقیر کو ارمان یہ رہتا ہے میں نے اسے سلام کیوں نہیں کیا ہے۔ اور انسانیت یہ 6 گھنٹے شیشے کے آگے 2 گھنٹے بیوٹی پارلر میں جا کے کہتی ہے میں انسان لگ رہی ہوں، کون تجھے انسان کہہ رہا ہے؟ اگر تیرے پاس نماز کا تحفہ، قرآن کا تحفہ ہے تب تو انسان ہے، غیرت کا تحفہ
تب تو انسان ہے، تیرے دوپٹے پر، تیرے سر پہ دوپٹہ تب تو انسان ہے، تیرے چہرے پر حجاب ہے تب تو انسان ہے، وگرنہ چہرے سے حجاب، سر سے دوپٹہ اتر جائے، خدا کی قسم تیرے اور گلی کی کتیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بابو جی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ میری امی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور اس آواز سے، تلاوت کی آواز گلی میں محلے میں جا، گلی بھی مدینے کی، گلی بھی رسول اللہ کی، جدل کے اجالے میں فرشتوں کو آتا جاتا دیکھ رہے، گلی بھی مدینے کی، جب جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ آیا ہو، اور لوگ کون؟ پڑوسی کون؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جبرائیل جائل سے پوچھ کیا تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ اللہ تمہارے سے راضی ہے۔ یہ وہ لوگ، ان کی غیرت کا کیا کہنا۔ حاتم طائی کی بیٹی حضرت فسانہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اپنے بھائی کے پاس جانے لگی کہ میں نے یہاں ہی رہنا، مجھے میرے گھر بھیجو، آپ نے فرمایا تو قید ہو کے آئی ہے، آزاد کرتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں رہے، جو نظر فاطمہ پہ وہی نظر تیرے پہ پڑے گی، تجھے بھی بیٹی کہوں گا اسے بھی بیٹی کہوں گا، تو کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگی نہیں نہیں میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ آپ نے چند صحابہ اکرام کو تیار کیا، جاؤ فسانہ کو چھوڑ کے آؤ۔ جب حاتم طائی کے پاس چھوڑ کے آئے تو فسانہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اگلی بات بعد میں کرنا، شکریہ ادا بعد میں کروں گی، پہلے تم بتاؤ آنکھوں والے ہو یا اندھے ہو؟ کہنے لگے بیل کیا بات ہوئی؟ کہ مدینے سے لے کر یہاں تک مجھے لے کے آئے، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے پاس غیرت کہاں سے آئی؟ تم نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں مدینے میں۔ اب عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، رحمت عالم تشریف لے آئے اور گھر کی دیوار کو کان لگا کے دروازے کی جھیری کو دیکھ رہے ہیں، یہ میری بیوی کی آواز باہر کہاں سے آ رہی ہے؟ جو روڈوں کے اوپر بیٹھ کے سمیں بیچ رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو انسان کہتی ہے۔ جو ٹول پلازے پر بسوں کے اندر لوگوں کو سروس دے رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو انسان کہلاتی ہیں۔ آن دی ریکارڈ دنیا کے 72 ممالکوں میں آواز آ رہی ہے اللہ کے فضل سے، 72 ممالکوں کے اندر۔ ایک سروے کے مطابق مجھے بتانے لگے مولانا آپ کا بیان دنیا کے 72 ممالکوں کے اندر سنا جاتا ہے، 72 ملکوں کے اندر، صرف مسلمان نہیں۔ کبھی کبھی رات کو میرے ساتھ سکھ اور ان کی گھر والیاں کبھی واٹس ایپ پہ کبھی یوٹیوب پہ میرے ساتھ وہ جب وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں، خدا پاک کی قسم ہے تو ہندو، جب میں سامنے آتا ہوں تو سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک کہنے لگی ذرا کھڑے ہونا، میں نے کہا کیوں؟ کہا کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، میں کھڑا ہوا، وہ یوں کر کے میرے پیروں میں یوٹیوب کے اوپر گر گئی۔ کہنے لگی باپ اتنا احساس نہیں کرتا جتنا تو ایک انسان ہو کہ انسان کا احساس کر رہا ہے۔ سارے کے سارے خریدار بیٹھے ہیں، 10 روپے کا نوٹ سب کی بات نہیں کرتا، شریف بھی بہت سارے ہیں، 10 روپے کا نوٹ بعد میں دیں گے، پہلے اوپر سے نیچے تک غیرت کا جنازہ نکال دیں گے۔ مولانا مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جس کی بیٹی سارا دن لوگوں کے ساتھ بس میں بیٹھ کے آئی ہو، اس کا باپ اس کی ہاتھ کی کمائی کھائے، اسے موت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مر جا بھوکا، کر لے خودکشی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایسی نوبت، تیری 20 سال کی بچی غیروں کو پانی پلاتی پھرے، مر نہ جا، اس ہڈیاں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس آلو گوشت کے شوربے میں اس لیے بچیوں کو پڑھایا، چاچا جی ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے عہدہ ہو، اچھی نوکری ہو، جہاں غیرت بھی بچے، پردہ بچے، میری نہیں اپنی مثال لے لو۔ جب یوں کر کے میں بٹن بس کے اندر بجاؤں گا، وہ کہے گی جی سر
میں اس کو کوئی حکم کروں گا؟ میں تو مزے لینے کے لیے اسے بلا رہا۔ اور میرے بھائیو، کسی کی غیرت سے مزے نہ لو، ورنہ اپنے گھر کے اندر بھی غیرت مورتیاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ نہ ہو آج میں کسی کی غیرت سے مزے لوں، دنیا دنگا کر کے میری غیرت سے مزے لینے لگ جائے۔ دھوکے کا گھر ہے، اس کی گارنٹی ہے، یہ سر کے اوپر کپڑے کی ٹوپی گارنٹی ہے، تھرمس کمبل 1 ایئر گارنٹی ہے، موبائل اتنا سا لینے جاؤ گارنٹی ہے۔ اللہ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، پیسہ دولت دھن دنیا بنائی، اس کی گارنٹی ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا لوگوں، میں نے بنائی، بنانے والا کہہ رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ دھوکے کا گھر ہے، نہ پھنس جانا اس میں۔ بنائی کیوں؟ کہ امتحان کی جگہ ہے، دیکھتا ہوں اس کی رنگرلیوں میں مجھے چھوڑ کے آتا ہے کہ مجھے اپنا کے آتا ہے۔ میں بھی انسان بن کے بیٹھا، آپ بھی انسان بن کے بیٹھے۔ سکھر کے اندر تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے پاس ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہوا کرتے تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ پرانا وقت تھا، ٹانگوں گھوڑوں کا وقت تھا، بیل گاڑیوں کا وقت تھا۔ ایک مسافر مسجد میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت جی میں یہاں مسافر ہوں، رات رہ لوں۔ انہوں نے کہا بابا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہ نہیں۔ کھانا کھلایا، اپنے گھر سے لے کے آئے۔ کہا حضرت رات گزار لوں، صبح چلا جاؤں گا، یا کسی سرائے کا بتا دو۔ انہوں نے کہا سرائے پہ کیوں جانا ہے، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایسا کر میرے گھر کی بیٹھک میں آ جا۔ اس نے کہا نہیں، آپ بھی پردیسی میں بھی پردیسی، ہم ایک دوسرے کو جانتے کوئی نہیں، ایسا کرو کہ آپ مجھے مسجد کا تالا کھول دو، رات گزاروں گا، باہر سے کنڈی لگا کے چلے جاؤ، صبح میں نکلوں گا چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نا بابو، مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں میں تجھے دیتا، تو ایسا کر میرے گھر میں رہ لے۔ کہ اگر تو مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا تو میں تیرے گھر کے اندر بھی کوئی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا تیری مرضی۔ کہا جب وہ تھوڑا سا آگے کو گیا نا، مسجد سے نکل کر وہ چھوڑنے واسطے رستہ بتا کے واپس آیا۔ انہوں نے کہا یار کیا بات ہے، مؤذن صاحب گھر میں تو سلا رہا، اللہ کے گھر میں نہیں سلا رہا، کوئی راز تو ہوگا۔ مؤذن صاحب مسجد میں آئے، انہوں نے آ کے کنڈی لگائی، اور وہ پیچھے پردیسی مسافر پیچھے آیا، اور دروازے کی جھیری پھٹی پڑی تھی، اس میں سے جھانک کے دیکھا مؤذن صاحب کبھی کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، جہاں جہاں اللہ کرتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اللہ اللہ۔ مسجد جگمگ روشن ہونے کا اوہ یہ راز تھا جو اپنا راز چھپا رہا تھا، بتا نہیں رہا تھا۔ وہ اندر اللہ کر رہا، یہ باہر اللہ کر رہا۔ صبح ہو گئی، مسجد کا دروازہ کھلا، نماز ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت جی راز تو سارا کھل گیا، بس آپ سے میں کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا اگر راز کھل گیا بتائے گا تو نہیں کسی کو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں کسی کو نہیں بتاتا، کہ اگر یہ راز تیرے پہ کھل گیا تو کسی کو بتانا نہ۔ کہ ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ بس آپ میرے لیے دعا فرما دو۔ کہ کیا کرو؟ کوئی بھی دعا کر دو۔ کہ پھر ہاتھ اٹھا، اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے، مسافر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ والے نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیا دعا کی؟ اولاد دے نہیں، مال دے نہیں، بلکہ دعا کی اللہ یہ میرے سے دعا کرا رہا ہے، پھر اللہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ اس کو انسان بنا دے۔ وہ کہنے لگا حضرت وہ تو میں پہلے ہوں، آنکھیں ناک کان، اے اللہ اس کو انسان بنا دے۔ حضرت پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، یا اللہ اس کو انسان بنا دے۔ انہوں نے کہا حضرت جی چوڑے ہی ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے، انسان بھی ہوں، انسان ہوں تو میں آپ سے دعا کرا رہا ہوں۔ یوں چہرہ دیکھا، انسان نہیں بننا؟ کہ میں ہوں۔ کہ تو انسان ہے؟ کہ جی۔ اپنے سر سے ٹوپی اتار کے اس کے سر کے اوپر رکھ دی اور منڈی پکڑ کر مسجد کے باہر لے آئے۔ کوئی دودھ لینے صبح کی نماز کے بعد، کوئی پاپے لینے جا رہا تھا، کوئی چائے ناشتے کا سامان، جب گردن سے پکڑ کر اپنی ٹوپی بنا کے مسجد کے دروازے سے باہر کیا، داڑے مارنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، دعا کر انسان بنا دے۔ کہ یہ تو انسان نہیں، کہ رب اکبر کی قسم ہے تیری ٹوپی میں ایسا کون سا الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے، ایکس رے مشین ہے، جب سے تیری ٹوپی نظر آئی، تیری ٹوپی سر پہ پہنی، یہ سارے کے سارے مجھے انسان نہیں بلکہ کتے بلے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا تو بھی کہتا تھا میں انسان ہوں، اپنا آپ دیکھ لے۔ اپنے پہ نظر ڈالی، ٹوپی اتار کے پھینک دی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت میرے لیے دعا فرماؤ انسان بن جاؤں۔ اللہ والے نے کہا کیا ہوا؟ کہ انسان کا دھڑ تو نظر آ رہا ہے، جب چہرے پہ نظر ڈالی تو میرا چہرہ بھی مجھے گیدڑ کا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کون سی ایکس رے مشین ہے؟ کہ میرے اس انسانیت کا ایکس رے، اس کا الٹرا ساؤنڈ میں نے قرآن کی آیتوں میں کیا۔
اللہ فرماتے ہیں جو میرے دین کا باغی ہو جائے، قرآن کا باغی ہو جائے، نماز کے سجدوں کا باغی ہو جائے، اولئک کالانعام، فرمایا جو میرے دین سے بغاوت کرے گا، نمازوں کے سجدے سے بغاوت کرے گا، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑے گا، تمہیں انسان نظر آئے گا، عرش والا آسمان سے اسے کتا بلہ کہے گا، بل ہم اغل، فرمایا کتا بلہ تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، اللہ اس انسان کو سور کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ بے شک جب اتنا بیڑا غرق تیرے میرے گھر کے اندر ہو تو پھر حکومت کو کوسنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، بیٹا بے نمازی 4 ہیں، نمازی ہیں، بیٹیاں بے نمازی ہیں، ماں بے نمازی، بیوی بے نمازی، کام والے بے نمازی، مزدوری بے نمازی، کھیت کے اندر ہاری سارے بے نمازی، دکاندار بے نمازی۔ اللہ اکبر۔ مولانا زبیر فہیم صاحب مسئلہ بتاؤ، میری نماز فوت ہو گئی، تجھے کس کملے نے کہا نماز فوت ہو گئی؟ الٹا جملہ نہ بول، بلکہ کملی والے نے فرما دیا جس کی عصر کی نماز چلی گئی ایسا ہے جس کا کنبہ برادری خاندان مال و دولت سب چھل گیا۔ اللہ فرماتا ہے او لوگو جس کی نماز قضا ہو گئی، سو لوگو نماز فوت نہیں ہوئی بلکہ نہ پڑھنے والا فوت ہو گیا، گھر میں نہیں پڑھی تو سارے گھر والے مر گئے، بازار میں نہیں پڑھی سارے بازار والے مر گئے، آفس میں نہیں پڑھی سارے آفس والے مر گئے، کارخانے میں نہیں پڑھی کارخانے والے مر گئے۔ رب اکبر کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے۔ گھروں میں نماز، گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع تم کر دو، اللہ برکتوں کے آغاز اللہ کر دے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ کوئی تمغہ ہے؟ کوئی گولڈ میڈل ہے سونے کا؟ انسانیت کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، میں بھی مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ کا نبی انسانوں کو انسانیت سمجھا رہا تھا، 4 باتیں سمجھائی، فرمایا لوگوں سلام عام کر دو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، جب رات کو مخلوق سو جائے تو مصلی پہ بیٹھ کے رات کو اسے رو کے دکھا دو، فرمایا 4 کام تم کر لو میں محمد تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ یہ انسانیت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اپنی جگہ ہیں، انسانیت یہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اللہ کو رو کے دکھانا۔ ہنسنے سے کام نہیں بنا کرتے، ہنسے تو اس وقت جب اپنے بارے میں گمان ہو گیا ہو کہ گناہ معاف ہو گئے، ہنسے تو تب جب اپنے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہو کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اور جنت کے سارے معاملے تو ابھی اب جو ہے وہ رستے میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی سارے معاملے تو ابھی پوسٹ پون ہیں، تو ہنسنا کس چیز کا؟ اے اللہ عبد الحنان ہر جگہ کہتا رو 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 کے دکھاؤ، اللہ کتنا رویں، کتنے آنسو نکال لیں، کتنے پانی کے دریا بہا دیں۔ فرمایا نہیں عبد الحنان ذرا اور رونے کی ڈیفینیشن سمجھا دے، سلیس کر دے، ذرا آسان کر دے۔ کیا؟ گھر میں رات کو انٹری ہوئی، صبح سے گھر سے نکلے، رات کو گھر کے اندر آئے، بیوی نے کہا اجی ادھر آئیو، آگے کیا ہوا؟ دیکھنا آج عجیب حرکت کر رہا ہے بچہ، پگوڑے میں لیٹا، کیا کر رہا ہے؟ کیسے رونا نہیں آ رہا لیکن جہاں میں گزرتی ہوں ہاتھ پھیلا کے چاں 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 کرتا ہے، میں کہتی ہوں ہاں ہاں ہاں، جب میں ہاں کرتی ہوں تو ہنس کے دکھاتا ہے۔ روٹی کھائی، دودھ پلایا، پیمپر کا سب ٹھیک ہے، لیکن جب میں اس کے پاس گزرتی ہوں ری ری کرتا ہے، میں کہتی ہوں ہاں میرا منا، ہی کر کے ہنس کے دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، لو گود میں اٹھایا، انہوں نے کہا ابو کو رو کے دکھائیے میرا منا کیا کر رہا تھا، انہوں نے کہا ری 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 کر کے دکھایا۔ باپ کو سارے دن کی تھکن بھول گئی، اس نے گودی میں اٹھایا، یہاں کاٹا، یہاں چما، یہاں چاٹا۔ اللہ فرماتے ہیں بس عبد الحنان یہ سمجھا دے کہ جب باپ سے جھوٹا رونا برداشت نہیں ہوتا، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جب بندہ میرے آگے جھوٹ ہی رو کے دکھاتا ہے، میرے رحمت کا دریا اچھلنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح باپ کے آگے بیٹا روئے باپ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے آگے میرا بندہ میری بندی روئے میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔
मुसल्ले पर मेरी बहनों बैठना सीख लो, अल्लाह तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे बच्चों की रोजियों में बरकत अता फरमाएगा। बाकी रहे इदारों की बात, चलते आए हैं, चल रहे हैं, क़यामत की तक चलते रहेंगे। अगर ये पैसे के मोहताज होते कोरोना में सारे बंद हो जाते, अगर ये पैसे के मोहताज होते तो हुकूमतों के इख्तियार पे सारे बंद हो जाते। आप हजरात को मैं सच सच मुबारकबाद दूंगा, आप हजरात की हौसला अफजाई करूंगा। जब तक तुम्हारी जेबों में हाथ डलता रहेगा, अल्लाह का फजल होता रहेगा। रब अकबर की कसम, कुरान वालों पर बहारें आती रहेंगी। खुदा का कुरान बहारों में रहेगा, खुदा का कुरान फलता फूलता रहेगा। मेरे प्यारो, अपना घर अपना दर, जब उसका ख्याल करते हो दीनी इदारों का भी ख्याल करो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे अमाल में, तुम्हारी नेकियों में अल्लाह जल्ला शानु बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। सारा मजमा